SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید رکھتا ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آج ہماری جو ریویژن کلاس ہے اس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور بس دو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اپنی کلاس کا آغاز کر لیں گے۔ کہ جیسا کہ ٹیسٹ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ٹیسٹ جو ہے وہ اس بار تو آپ کو ہم دے رہے ہیں، انشاءاللہ آج ہی کوشش کریں گے جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ آج ہی آپ کو دے دیں، اور اس کا ٹائم جو ہے وہ سنڈے کا ٹائم ہوگا، اور ٹائم مزید کوآرڈینیٹر جو ہے وہ آپ کو میسج میں بتا دیں گی، مزید انسٹرکشنز دے دیں گی۔ لیکن یہ صرف اس بار کے لیے ہی اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے، کیونکہ کل جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آف دیا جا رہا ہے۔ تو باقی مزید انسٹرکشن جو ہے اورل ٹیسٹ پھر آپ کا سنڈے کو لیا جائے گا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سو ہم اپنی ریویژن کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ اوور ٹو سر رحیل۔ جی اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے منڈے سے اسٹارٹ کیا تھا ہول ورڈ اور اپر گروپ سائنس سے، تو ہم پہلے چلتے ہیں ہول ورڈ کی طرف۔ ہول ورڈ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہول ورڈ جو ہیں ہول ورڈ کے طور پہ بھی یوز اسپیشل گروپ سائنس جو ہے وہ ہول ورڈ کے طور پہ بھی یوز ہو سکتے ہیں، اور ایز اے پارٹ ورڈ بھی ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں۔ ہول ورڈ کے یوزیج کے لیے اس کو ہم ویسے ہی یوز کریں گے جیسے ہم ہول ورڈ سائنس یوز کرتے ہیں، ود 2 سائڈ اسپیس جیسے بٹ کین وغیرہ یوز کرتے ہیں۔ تو لائن نمبر 3 میں سب سے پہلے سر رحیل، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ مس سمرا، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی کوشچن ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کا کوشچن لے لیں گے، تو یا اگر کوئی بہت ضروری بات ہے تو ابھی بلکہ ایکسیس نہیں ہے، آپ رحیل کنٹینیو کیجئے۔ سوری ٹو انٹرپٹ یو۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں لائن نمبر 3 میں ہمارے پاس اسپیشل گروپ سائنس ہے، اینڈ پہ 5 جو ورڈز ہیں، 5 جو لیٹرز ہیں وہ ہمارے پاس اسپیشل گروپ سائنس ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اسپیشل گروپ سائن ہے اینڈ۔ تو اینڈ کا یوز ہم تینوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں، ورڈ کے اسٹارٹ پہ، سینٹر میں اور اینڈ پہ بھی، جیسے گرینڈ، کینڈل، یا پھر اینڈریو ایک نام ہوتا ہے، یا اینڈریسن نام ہوتا ہے، تو اس کو ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر اینڈ اکیلا کہیں پہ آ جائے تو ہم اس کو دونوں طرف اسپیس دے کے یوز کریں گے، جیسے ہی اینڈ شی، ہی لکھیں گے اسپیس دیں گے، اینڈ لکھیں گے اسپیس دے کے شی لکھ دیں گے، تو اس طرح سے ہم اس کو کور اپ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس فار ہے، 1 2 3 4 5 6 ایف او آر، اس کا بھی سیم یوز ہی ہے، اس کو بھی ہم سینٹر اور اسٹارٹ اور اینڈ پہ یوز کرتے ہیں، جیسے فارمیشن، انفارمیشن، یا پھر اس کے علاوہ ایفرٹ میں بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی سینٹر میں، اگر کہیں پہ اینڈ پہ یوز ہو رہا ہو تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہول ورڈ ایز اے ہول ورڈ ویسے ہی یوز ہوگا جیسے باقی ہول ورڈ کو ہم یوز کرتے ہیں دونوں طرف اسپیس کے ساتھ، جیسے ہی گوز فار اے مارننگ واک، اب ہی گوز لکھ کے آگے اسپیس دے کے فار لکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم آ لکھیں گے کیونکہ یہ ایک آرٹیکل ہے۔ آ اینڈ دا جب بھی کسی اسپیشل گروپ سائنس کے ساتھ آئیں گے تو اس کے ساتھ ہی لکھے جائیں گے، فارا فاردا جیسے ہے۔ اب یہاں پہ فارا مارننگ واک آیا ہے تو ہم فارا لکھ کے آگے اسپیس دے کے پھر سینٹینس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اگر کہیں پہ یہ ہول ورڈ کے طور پہ اکیلا یوز ہو رہا ہے تو ہم اس کو اکیلا ہی یوز کریں گے دونوں طرف اسپیس کے ساتھ۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آف، 1 2 3 5 6 آف، اس کا بھی سیم پروسیجر، یہ سیم طریقہ ہی ہے، سیم طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے کسی ورڈ کے شروع میں بھی، سینٹر میں بھی اور اینڈ پہ بھی۔ مثال کے طور پر جیسے آفر، او ڈبل ایف ای آر،
ऑफ का कंट्रैक्शन लिखेंगे, एफ लिखेंगे और ई आर का कंट्रैक्शन भी लिख देंगे, जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है लाइन नंबर 4 में। ई आर का कंट्रैक्शन वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द 2 3 4 6, तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, इसको भी हम सेम तरह से यूज़ करेंगे। सेंटर में भी एंड पे भी जैसे थ्योरी है THEORY स्पेलिंग है थ्योरी के, THE का कंट्रैक्शन लगाएंगे हम लोग 2 3 4 6 और आगे ORY लिख देंगे थ्योरी। और सेंटर में यूज़ इसका देखना चाहें तो हम इसको जैसे अदर लिखते हैं और THER, तो इसका हम यहाँ पे ओ लिख के आगे THE का कंट्रैक्शन लगाएंगे, स्पेशल ग्रुप साइन लगाएंगे 2 3 4 6 और साथ में R लिख देंगे। यहाँ पे आप लोग देखें तो TH और ER का भी कंट्रैक्शन आ रहा है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपने स्पेशल ग्रुप साइन को प्रेफरेंस देनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 4 5 6 विद, तो विद एज अ होल वर्ड ही यूज़ होगा। अगर कहीं पे किसी वर्ड के साथ आ रहा है तो उसको हम एज अ पार्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विदड्रॉ। विदड्रॉ के लिए 2 3 4 5 6 लिख के साथ ही हम ड्रॉ DRAW लिख देंगे, तो एज अ पार्ट वर्ड भी ये साइन यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास लाइन नंबर 4 है अपर ग्रुप साइंस, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है 16CH, तो CH को हम तीनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। सर रहील मैं कुछ जी जी ऐड कर सकता, जैसा जी कि जरूर। अब और का बताया है FOR का, तो वो मोस्टली जो आखिर में है वो इस्तेमाल नहीं होता। आखिर में उसको जो है वो जैसे उर्दू में उसको जोए कहते हैं या डॉट के सारे डॉट्स लगाएंगे तो वो जोए ही पढ़ा जाएगा मोस्टली, क्योंकि आखिर में बाज़ दफ़ा लोग इस अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर वो ये डॉट यूज़ करते हैं, तो जी आखिर बिल्कुल में ऐसे ही है। ना होने के बराबर ही ये इस्तेमाल होता है। आप कोई भी मेरा ख्याल है ऐसे स्पेलिंग नहीं है कि जो आखिर में आएंगे हम ये जोए का इस्तेमाल यानी 1 2 3 4 5 6 का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल और ठीक कहा आपने, मेरा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास लाइन नंबर 4 है 16CH, तो CH का भी यूज़ हम तीन तरह से कर सकते हैं, लाइन के वर्ड के स्टार्ट में, सेंटर में और एंड पे। देखते हैं अब इसको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे एक वर्ड है केमिकल CHEMICAL, अब देखें शुरू में कंट्रैक्शन यूज़ हो रहा है CH का, तो हम CH का कंट्रैक्शन लगाएंगे 16, आगे हम सारे स्पेलिंग लिख देंगे EMICAL केमिकल। तो सेंटर में हम इसका यूज़ देखते हैं कि सेंटर में किस तरह से यूज़ हो सकता है। सेंटर में जैसे वर्ड है मैकेनिक MECHANIC, हम M लिखेंगे, E लिखेंगे, आगे CH का कंट्रैक्शन लगाएंगे 16 और आगे स्पेलिंग लिख देंगे ANIC मैकेनिक। तो एंड पे देखते हैं कि एंड पे किस तरह से यूज़ हो रहा है। जैसे टीच है TEACH, अब इसमें देखें इस वर्ड में दो कंट्रैक्शन यूज़ हो रहे हैं, लोअर ग्रुप साइन में भी जो आता है वो भी यूज़ हो रहा है और CH वाला कंट्रैक्शन भी यूज़ हो रहा है। लोअर ग्रुप साइन में आता है सबसे पहले जो EA का कंट्रैक्शन है वो यहाँ पे यूज़ होगा, .2 T लिखेंगे, .2 लिखेंगे EA के लिए और साथ में CH लिख देंगे, तो ये टीच बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1 to 6 GH का कंट्रैक्शन, इसका भी सेम प्रोसीजर है कि इसको भी हम तीनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कि हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे वर्ड है घोस्ट GHOST, तो सबसे पहले हम लगाएंगे GH का कंट्रैक्शन 1 to 6 OST। देखिए अब इसमें ST का भी कंट्रैक्शन आ रहा है तो हम इसमें ST का भी कंट्रैक्शन लगा देंगे। सबसे पहले 1 to 6 O लिखेंगे एंड देन ST के लिए 3 4 लगाएंगे, तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा घोस्ट। तो अब देखते हैं कि हम इसको नेक्स्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक वर्ड है लाफ्टर LAUGHTER, तो देखें इसमें भी दो कंट्रैक्शन यूज़ हो रहे हैं, GH का भी और ER का भी। LAU लिखेंगे, आगे GH के लिए हम 1 to 6 लगाएंगे GH एंड देन T और देन ER का कंट्रैक्शन लिखेंगे 1 2 4 5 6 ER।
تو یہ لافٹر بن جائے گا. یہ جی ایچ ہم نے سینٹر میں یوز کیا. اب دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ یہ کس طرح سے یوز ہو رہا ہے. جیسے ورڈ ہے ٹف, TOUGH, یا لاف ہی لے لیں, لاف LAUGH, تو ہم LAU لکھیں گے اور GH کے لیے 1 to 6 لکھ دیں گے. تو اس طرح سے ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ ایز اے پارٹ ورڈ ہی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے 146 SH. تو SH کا بھی سیم پروسیجر ہے کہ اس کو بھی ہم نے تینوں طریقوں سے یوز کرنا ہے, تینوں طرح سے یوز کرنا ہے. ورڈ میں کسی کہیں پہ بھی یہ آ جائے تو ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. جیسے وش, WISH, وش, یہ اینڈ پہ یوز ہو رہا ہے. اگر کہیں ہم نے اسٹارٹ میں یوز کرنا ہے جیسے شارپ, SHARP, شارپ. تو اگر ہم دیکھیں اس کو نیکسٹ سینٹر میں کیسے یوز کر سکتے ہیں, جیسے ڈسٹنگوشڈ. اب ڈسٹنگوشڈ میں 3 سے 4 کنٹریکشنز آ رہے ہیں. اس میں لوئر گروپ سائنس میں سے بھی آ رہا ہے اور اپر گروپ سائنس میں سے بھی آ رہے ہیں. اب ڈسٹنگوشڈ کے اسپیلنگس دیکھتے ہیں ہم کہ کیا ہیں. DIS, ڈس, TINGUISHED. اب دیکھیں اس میں کتنے زیادہ کنٹریکشن یوز ہو رہے ہیں. تو اس میں ہم سارے کنٹریکشن یوز کریں گے جو اس میں آ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سا کنٹریکشن ہے. DIS, جیسا کہ لائن نمبر 5 لوئر گروپ سائنس میں آپ لوگوں نے پڑھا, لوئر D 256 ڈس, ہم وہ کنٹریکشن لگائیں گے DIS کا. اس کے بعد T لکھیں گے. آگے ING کا کنٹریکشن جیسے لائن نمبر 6 میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا 346. تو 346 کے لیے ING کے لیے 346 لگائیں گے. یہاں تک ہمارا کتنے اسپیلنگز ہو گئے. DIS, TING, آگے ہم U لکھیں گے, I لکھیں گے اور SH کے لیے 146 لکھیں گے اور اینڈ پہ ED کے لیے 1246 لکھیں گے. تو اس میں ہمارے اپر گروپ سائنس کے جو ہے 3 کنٹریکشنز یوز ہوئے اور لوئر گروپ سائنس میں سے ایک کنٹریکشن یوز ہوا لوئر D. تو اس کو ہم اس طرح سے سینٹر میں یوز کر سکتے ہیں SH کو. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس 1456 TH. تو اب دیکھتے ہیں کہ TH کو کس طرح سے یوز کرنا ہم لوگوں نے. اس کا بھی سیم پروسیجر ہے. اچھا سر, اس میں یہ ہے جی کہ جیسے آپ نے بتایا ہے SH کا, اس کا ہول ورڈ ہے شیل, SHAL, شیل. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور CH جیسے 16 کا بتایا تو اس کا ہول ورڈ بھی ہے چائلڈ. تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اگر آپ اسے ایز اے ہول ورڈ یعنی 16 کو یوز کرتے ہیں تو وہ چائلڈ ہوگا. اسی طرح 146 کو ایز اے ہول ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں تو شیل لکھا جائے گا. جی بالکل ایسے ہی, جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہول ورڈ لکھنے کے لیے دونوں طرف ہم نے اسپیس دینی ہے. اکیلا لکھنے کے لیے تو آپ نے سیم طریقہ یوز کرنا ہے. اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں آپ نے ایڈ کرنی. جب بھی کوئی بھی ہول ورڈ آئے گا الفابیٹس کے علاوہ تو آپ نے دونوں طرف اسپیس کے ساتھ ہی یوز کرنا ہے اس کو. تو اسی طرح سے ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس نیکسٹ ہے 1456 TH. اور TH ایز اے پارٹ ورڈ یوز ہوتا ہے تینوں جگہ پہ, تینوں طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. جیسے 2 ہے, ایک ورڈ ہوتا ہے 2, اس کی اسپیلنگ ہے THOUGH. اب اس میں 3 کنٹریکشنز ہی یوز ہو رہے ہیں. سب سے پہلے TH کا ہو رہا ہے, اس کے بعد OU کا ہو رہا ہے, پھر GH کا بھی ہو رہا ہے. تو TH کے لیے ہم 1456 لکھیں گے, OU کے لیے ہم OU کا کنٹریکشن لگائیں گے 1 to 56, اینڈ دین ہم GH کے لیے 1 to 6 لگائیں گے. تو یہ ہمارا ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. ایکسکیوز می مس رملہ, جی 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 ساجد آئیں گے تو آپ نے ان کو ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اوکے. تو جی اسٹوڈنٹس, دیکھا آپ نے کہ ہم اتنے اس کنٹریکشنز کو کس طرح سے استعمال کر کے ایک پورا ورڈ بنایا. اسما کیمرہ آف کر لیں. تو اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کسی ورڈ کے سینٹر میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں.
جیسے کہ ایک ورڈ ہے، سوری ابھی ایسا کوئی ورڈ میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا جس کو ہم سینٹر میں یوز کر سکیں. ٹی ایچ سر نعیم یا مس رابعہ اگر آپ ہیلپ کر سکیں تو بہت شکریہ. تھنکنگ ہے، تھنکنگ ہم لکھیں گے تو ٹی ایچ اسٹارٹ میں، دین آئی این جی جی. جی اچھا نتھنگ ہے، مڈل نتھنگ یا نتھنگ کیتھرین جی ایک نیم بھی ہے جنہوں نے وہ سیکنڈ ایئر میں آئی تھنک تھی یہ اسٹوری. تو کیتھرین کے درمیان میں ٹی ایچ آ رہا ہے جی تو آپ جی بہت شکریہ، تھینکس الاٹ. جی تو اسٹوڈینٹس نتھنگ دیکھیں، نتھنگ میں نتھنگ کے اب اسپیلنگس کیا ہیں؟ NOTHING. تو اس میں بھی ہم دو کنٹریکشنز کو جو ہے نا کور کر رہے ہیں. یہ ہمارا جو ورڈ ہے دو کنٹریکشنز کو کور کر رہا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا ہے ٹی ایچ کو. ٹی ایچ ہمارے پاس یہاں پہ درمیان میں آ رہا ہے. NOTH کا کنٹریکشن لگائیں گے 1 4 5 6 اینڈ دین ING کا 3 4 6. تو اس طرح سے ہم اس کو سینٹر میں یوز کر سکتے ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو اینڈ پہ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. جیسے ایک ورڈ ہے بوتھ، BOTH. BO لکھیں گے، TH کا کنٹریکشن لگائیں گے تو یہ بوتھ ہمارا ورڈ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو 1 4 5 6 ایز اے ہول ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. دس، جہاں پہ بھی دس آئے گا آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. جیسے دس از اے پینسل، اب دس کے لیے 1 4 5 6 لگائیں گے، اسپیس لکھیں گے، آگے ہم اپنا سینٹینس کمپلیٹ کریں گے. دس از اے پینسل. تو اس طرح ہم اس کو ایز اے ہول ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے WH. اب WH کے ڈورس ہیں 1 5 6. اس کو بھی ہم سیم طریقے سے یوز کریں گے، سینٹر میں بھی، اینڈ پہ بھی، اور اسٹارٹ میں بھی. اور یہ ایز اے ہول ورڈ بھی یوز ہوگا. ہول ورڈ اس کا وچ ہے WHICH. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ویل WHALE ایک کریچر ہے، اوشن کریچر ہے. تو اس کو ہم لکھیں گے WHALE. اس کے اسپیلنگ سے WHALE. تو WH کے لیے اوبیسلی ہم 1 5 6 لکھیں گے، آگے ہم اسپیلنگس کمپلیٹ کریں گے اپنے ALE. تو یہ ویل بن جائے گا. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے. جیسے اوائل، مین اوائل، AWHILE اوائل. لکھیں گے، WH کا کنٹریکشن لگائیں گے 1 5 6 ILE لکھ کے ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو اس طرح سے ہم اس کو اینڈ، اگر کہیں پہ اینڈ پہ یہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہیں. فی الحال میرے مائنڈ میں کوئی ورڈ نہیں ہے. اگر مس رابعہ یا مس سر نعیم کے پاس کوئی ایسا ورڈ ہے تو وہ ہیلپ کر سکتے ہیں. وچ ایز اے ہول ورڈ اینڈ پہ کہیں پہ یوز ہو رہا ہے کوئی کسی ورڈ میں WH یہ سر اینڈ پہ جو ہے وہ نہ ہونے کے کام ہی یوز ہوتا ہے. جی اگر تو کسی ورڈ بہرحال میں جی جی اینڈ پہ آ بالکل جائے تو آپ یوز یوز کر کر سکتے ہیں. سکتے ہیں. سر نیکسٹ آپ جانا جی کوشش جی کریں بس ایگزامپلس دیں شارٹ ذرا، تاکہ ہم اپنا میکسیمم سلیبس کور کر لیں. ایگزامپلس اوکے تو ہم نے کافی جانا وہ دی تھی ڈیورنگ لیکچر بھی. تو آپ دیکھ لیجئے اس کو ذرا. ٹھیک ہو گیا. تو ہم لائن نمبر 4 اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے. آگے جتنے بھی ورڈز ہیں آگے آ جاتا ہے ہمارے پاس 1 2 5 6 OUT. اس کا ہول ورڈ آؤٹ ہے. آؤٹ کو ہم اوبیسلی دونوں طرف اسپیس کے ساتھ لکھیں گے جیسے ہول ورڈ ہم لکھتے ہیں. تو باقی سارا سیم پروسیجر ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس OW ہے. OW کا کوئی ہول ورڈ نہیں ہے، ہم اس کو ایز اے پارٹ ورڈ ہی لکھیں گے تینوں جگہوں پہ. تو اس طرح سے ہماری لائن نمبر جو 4 ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. سوری جی آگے ER بھی ہے. ER کا بھی کوئی ہول ورڈ نہیں ہے، ہم اس کو بھی ایسے ہی لکھیں گے، ایز اے پارٹ ورڈ ہی لکھیں گے. اور ED ہے اس کے علاوہ.
تو اس کا بھی کوئی ہول ورڈ نہیں ہے. تو ہم ان کو بھی دونوں طرف کسی بھی ایز اے پارٹ ورڈ کے طور پہ ہم تینوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس لائن نمبر 5 آتی ہے لوئر گروپ سائنس کی. تو لوئر گروپ سائنس میں سب سے پہلے ہمارے پاس .2 ہے. .2 ای اے کے طور پہ یوز ہوتا ہے. ای اے کا کنٹریکشن ہے اور یہ اوبیسلی جو ہے وہ سینٹر میں یوز ہوگا کیونکہ لوئر گروپ سائنس جو ہے پنکچویشن سائنس بھی ہیں اور یہ جو لائن ہے کنٹریکشنز کے طور پہ ہم ان کو اینڈ پہ یوز نہیں کر سکتے کیونکہ اینڈ پہ اگر لکھیں گے اینڈ پہ اگر ہم ان کو یوز کریں گے تو ایز اے پنکچویشن سائن کنسیڈر ہوں گے. تو نیکسٹ ہمارے جی میڈم رملہ زینب شہزادی آئیں تو پلیز انہیں ایڈمٹ کر لیجیے گا. یو کین کنٹینیو. Okay. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر بی ہے .2 3. تو اس کا جو ہے ہول ورڈ جو ہے بی ای ہے. تو اس کے علاوہ اس کو ہم اگر ایز اے پارٹ ورڈ دیکھیں تو اس کو ہم ڈبل بی لکھیں گے کسی بھی ورڈ کے سینٹر میں. جب آئے گا تو یہ ڈبل بی کنسیڈر ہوگا, اگر اکیلا آئے گا تو یہ بی ای کے طور پہ کنسیڈر ہوگا. اسی طرح آگے نیکسٹ ہمارے پاس مڈل سی ہے 2 5 کا بھی سیم پروسیجر ہے. اگر کسی ورڈ کے سینٹر میں آئے گا تو ڈبل سی ہوگا, اگر اکیلا آئے گا تو کسی ورڈ کے ساتھ شروع میں آئے گا تو سی او این کا کنٹریکشن یہ ہوگا. اگر سینٹر میں آئے گا تو ڈبل سی کے ساتھ ہم اس کو یہ ڈبل سی کے طور پہ کنسیڈر ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر سی ہے 3 6. تو 3 6 سی او ایم کا کنٹریکشن ہے, یہ صرف شروع میں یوز ہوگا, سینٹر میں بھی نہیں ہوگا اور اینڈ پہ بھی نہیں ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر ڈی ہے. لوئر ڈی اگر ہم اس کو شروع میں اسٹارٹ کریں گے, شروع میں لکھیں گے تو یہ ڈی آئی ایس کا کام دے گا. اگر کسی ورڈ کے سینٹر میں لکھتے ہیں تو یہ ڈبل ڈی کا کام دے گا. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر ای ہے 2 6 ایز اے ہول ورڈ یوز کریں تو انف کا کنٹریکشن ہے. اگر ہم کسی ورڈ کے ساتھ یوز کریں, اگر یہ ایز اے پارٹ ورڈ یوز ہوگا تو یہ ای این کا کنٹریکشن یوز ہوگا. تو ای این ہم کسی بھی جگہ پہ استعمال ورڈ میں کر سکتے ہیں, شروع میں بھی, اینڈ پہ بھی اور سینٹر میں بھی. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر ایف ہے 2 3 5. اگر کسی ورڈ کے سینٹر میں یہ آئے گا تو ہم اس کو ڈبل ایف کے طور پہ لکھیں گے, اور اگر یہ اکیلا یوز ہوگا یا کسی ورڈ سے پہلے یوز ہوگا تو یہ ٹی او کا کنٹریکشن ہوگا. بلکہ ہم اس کو ایز اے ہول ورڈ نہیں لکھیں گے, کسی بھی ورڈ کے ساتھ ہی لکھیں گے, جیسے ٹو دا, ٹو ہز, ٹو اے کمپنی, ٹو کمپیوٹ, اس طرح سے. تو اس کو ہم اس طرح سے یوز کریں گے کسی ورڈ سے پہلے. اگر اینڈ پہ یوز کریں گے تو ایز اے ایکسپلینیشن مارک یہ کنسیڈر کیا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر جی ہے. لوئر جی ہمارے پاس ور کا کنٹریکشن, اس کو ایز اے ہول ورڈ ہم یوز کریں گے تو ور لکھا جائے گا. جیسے یو ور گوئنگ ٹو آفر پریئر, اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. اگر کسی ورڈ کے سینٹر میں یہ آتا ہے تو ڈبل جی کے طور پہ یوز ہوگا. جیسے اسٹرگل ہے, ڈگنگ ہے, بگیسٹ ہے, سجیسٹ ہے, اس طرح کے ورڈز میں اس کو ہم یوز کریں گے ایز اے ڈبل جی کے طور پہ. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر ایچ ہے 2 3 6. 2 3 6 ایز اے ہول ورڈ ہز کے طور پہ یوز ہوگا. تو ایز اے ہول ورڈ ہی یوز ہوگا, کسی ورڈ کے ساتھ ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس لوئر آئی ہے 3 5. آئی این کا کنٹریکشن, اس کا کوئی ہول ورڈ نہیں ہے. اگر ایز اے ہول ورڈ ہم اس کو یوز کریں تو یہ اکیلا ہی 3 5 یوز ہوگا. کسی ورڈ کے ساتھ ہم اس کو یوز کریں ایز اے پارٹ ورڈ تو بھی آئی این کے طور پہ یوز ہوگا. جیسے انٹرنیٹ, اس طرح سے کہیں پہ سینٹر میں آ جائے تو ٹائنی, منی, اس طرح سے یہ یوز ہوگا. تو نیکسٹ ہمارے پاس لائن نمبر 5 کا لاسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ لوئر جے ہے 3 5 6. تو اکیلا جو یوز ہوگا, اس کا اکیلا جو ہے ہول ورڈ کے طور پہ ہم اس کو واز کے طور پہ یوز کریں گے. جیسے آئی واز پلینگ کرکٹ, آئی لکھ کے آگے اسپیس دے کے واز کے لیے یہ 3 5 6 لکھیں گے, اسپیس دے کے آگے ہم سینٹینس کے لیے کمپلیٹ کر دیں گے. تو ایز اے ہول ورڈ یہ یوز ہوگا.
اگر کسی ورڈ کے ساتھ یہ یوز ہوتا ہے تو یاد رکھیے اگر کسی ورڈ کے اینڈ پہ اسٹارٹ ہوگا تو یہ انورٹیڈ کوما کلوز ہوگا. اگر کسی لفظ سے پہلے یہ یوز ہو رہا ہے تو وہ بائی کا کنٹریکشن ہوگا, جیسے بائی ہز, بائی دا, بائی ایئر, بائی بس, بائی ایدر, اس طرح سے یہ یوز ہوگا. اگر ایک ورڈ ہے نیئر بائی, جو ہے نیئر بائی کے ساتھ ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. نیئر بائی کے لیے ہم پورے اسپیلنگ ہی لکھیں گے, جو کنٹریکشن اس کے علاوہ آئیں گے اس میں ہم وہ لکھیں گے. تو بائی کو اینڈ پہ ہم نہیں لکھ سکتے, بائی کو صرف ورڈ سے پہلے ہی لکھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس لائن نمبر 6 میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی کنٹریکشن ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے 3-4 ایس ٹی. ایس ٹی کا بھی سیم پروسیجر یہ جیسے اپر گروپ سائنس کو ہم نے دیکھا تھا, سینٹر میں بھی اور اینڈ پہ بھی اور شروع میں بھی ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کا ہول ورڈ ہے اسٹیل. تو اسٹیل کا بھی آپ کو پتہ ہے ہول ورڈ کس طرح سے ہم نے لکھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 3-4-5. 3-4-5 اے آر کا کنٹریکشن ہے, صرف ایز اے پارٹ ورڈ یہ یوز ہوگا. تو اس کا بھی سیم پروسیجر یہ جیسے ارینج ہے, اور اس کے علاوہ جیسے ریئر ہے, پریپیئر ہے, اس طرح سے یہ یوز ہوگا. آگے ہمارے پاس 3-4-6 ہے آئی این جی. آئی این جی ایز اے پارٹ ورڈ بھی سینٹر میں یوز ہوگا یا پھر اینڈ پہ ہم اس کو یوز کریں گے, یہ شروع میں یوز نہیں ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس 3-4-5-6 بی ایل ای کا کنٹریکشن ہے, اور بی ایل ای کا کنٹریکشن بھی یا تو اینڈ پہ یوز ہوگا یا پھر سینٹر میں یوز ہوگا, جیسے ٹیبلٹ ہے, ٹیبل ہے, اس طرح سے. تو یہ ہمارا آج کا جو انگلش کا تھا وہ کور اپ ہوا. اگر کچھ چیز رہ گئی ہے سر نعیم یا مس رابعہ تو آپ پلیز ہیلپ کیجیے. جی میں ایڈ کروں گی. اگر ٹو اور بائی کے ساتھ ہم جب ان کو ایٹ دا جوائننگ آف دا ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی لوور سائنز آ رہے ہیں تو ہم ٹو اور بائی کو ہم ایز اے کنٹریکشن یوز کریں گے, اور اس کے بعد جو لوور سائنز ہیں ان کو ہم کمپلیٹ لیٹر کے ساتھ لکھیں گے. تھینک یو. تھینک یو مس. نیکسٹ ہم آگے موو آن کرتے ہیں اردو پہ. اردو میں آپ کو ہم لوگوں نے پڑھائے ہیں 0.5.5 سے بننے والے اور 4.5 سے بننے والے مخففات. دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے پہلے 5 سے بننے والے مخففات میں سب سے پہلے کیا ہے, 5 اور علی مدہ آئندہ. اور آئندہ ایز اے ہول ورڈ ہی یوز ہوگا, اس کو ایز اے پارٹ ورڈ یوز نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 اور پیرے واؤ, یہ ایز اے پارٹ ورڈ یوز ہوگا. جیسے پرورش, پروگرام, پروفیسر, پرواز, لاپرواہ, اس طرح کے الفاظ میں اس کو ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. کہیں پہ بھی کسی بھی ورڈ میں سینٹر میں, اسٹارٹ میں اور اینڈ پہ بھی کہیں پہ آ جائے تو. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 اور تیر. تو تیر میں کو بھی ہم ایز اے ہول ورڈ بھی لکھیں گے, ایز اے ہول ورڈ لکھیں گے تیر. تو اس کو ہم ظاہر سی بات ہے دونوں طرف اسپیس کے ساتھ لکھیں گے اور ایز اے پارٹ ورڈ لکھیں گے, جیسے تیرا, تیری, تیرے, شہتیر, اور اسی طرح کے اور بھی الفاظ جیسے ہوں گے تو ان کو بھی ہم تیراکی جیسے, تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس 5 اور 6 سواب ہے. تو سواب ایز اے ہول ورڈ ہی یوز ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس 5 اور جیم. جیم نون کاف ہے, اس کو ایز اے پارٹ ورڈ یوز کرتے ہیں, جیسے جن کے یا جن کا یا جن کے, اس طرح سے. یہ عام طور پہ بہت کم یوز ہوتا ہے, تو بہرحال ہم اس کو اس طرح سے استعمال کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس 5 اور 6 چار, جیسے چاروں ناچار, آچار, اس کے علاوہ لاچار, بھائی چارہ, اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 اور ہے حال, 1 5 6 والی. تو جیسے حالات ہے, محال ہے, بے حال, اس طرح سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ. اگر ہم اس کو ایز اے ہول ورڈ دیکھیں تو صرف حال ہے, تو اس کو بھی ہم دونوں طرف اسپیس کے ساتھ یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 5 اور خے خوش. تو اس کو بھی ہم سیم پروسیجر سے یوز کریں, سیم طرح سے یوز کریں گے, اسی طرح سے جس طرح سے ہم ایز اے ہول ورڈ یوز کرتے ہیں یا ایز اے پارٹ ورڈ یوز کرتے ہیں.
ایز اے ہول ورڈ تو خوش لکھا ہی جائے گا دونوں طرف اسپیس کے ساتھ. اگر ایز اے پارٹ ورڈ دیکھیں تو جیسے خوشیاں، خوشی، خوشحالی، خوش رنگ، خوشبو، اس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور دال ہے. دار دال الف ر دار. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ورڈ ہوتا ہے دار و مدار، مدارت خاطر مدارت جو ہوتا ہے ورڈ، اور دکاندار، اس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نقطہ 5 اور ڈال 3 4 6. ڈال الف لام. جیسے ڈول میں پانی ڈالو، ایز اے ہول ورڈ یا ایز اے پارٹ ورڈ ہم یہ یوز کر رہے ہیں، اور ایز اے ہول ورڈ یوز کریں گے تو گلاس میں پانی ڈال، اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور زال ذریعہ. زال رے چھوٹی اے اور آئین، یہ ہم اس کو ایز اے پارٹ ورڈ ہی یوز کریں گے، جز لفظی طور پہ یوز کریں گے. جیسے ذریعہ معاش، نظریہ نہیں آئے گا، ذریعہ معاش. جیسے ذریعے، تم کس ذریعے سے اس شہر میں آئے تھے، وہ جو ورڈ ہوتا ہے ہم اس کو نقطہ 5 زال بڑی ذریعہ لکھیں گے. تو ذریعہ معاش کے لیے نقطہ 5 زال چھوٹی ہے حمزہ آگے معاش لکھ دیں گے، تو یہ ذریعہ معاش بن جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور رے روز ہے. تو یہ روز ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا. اگر ہم اس کو کسی پارٹ ورڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو جیسے روز بروز، جیسے بروز ہفتہ، اس طرح سے روزانہ، روزہ، روزے، اس طرح سے ہم اس کو ایز اے پارٹ ورڈ یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور اڑے کوئی ہے، تو ہم اس کو ایز اے ہول ورڈ ہی یوز کریں گے، ایز اے پارٹ ورڈ یوز نہیں کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور سین ہے. سین الف سار. سارا دن تم کام کرتے رہے، اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے، ایز اے پارٹ ورڈ یوز ہوگا. یہ سارا سے خوبصورت پرندہ ہے، اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے ایز اے پارٹ ورڈ. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور شین شاد. وہ بہت کشادہ دل انسان ہے، اس طرح سے کشادہ، اس کو بھی ہم ایز اے پارٹ ورڈ یوز کریں گے. شروع میں آ جائے جیسے شاد آباد، اس طرح سے یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور سواد صاحب. تو صاحب بھی ہم ایز اے پارٹ ورڈ بھی یوز کریں گے، ایز اے ہول ورڈ بھی یوز کریں گے. ایز اے ہول ورڈ دونوں طرف اسپیس کے ساتھ کریں گے. تو کسی ورڈ کے ساتھ جیسے مصاحب ہے، صاحب حال، صاحب استطاعت، اس طرح کے الفاظ میں استعمال اس کو ہم کریں گے ایز اے پارٹ ورڈ. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور زواد ہے. ضرور ایز اے ہول ورڈ یہ لکھیں گے تو یہ ضرور لکھا جائے گا نقطہ 5 اور زواد. اور اگر ہم کسی ورڈ کے ساتھ لکھتے ہیں ایز اے پارٹ ورڈ تو جیسے ضروریات، ضرورت، ضرورتیں، اس طرح سے ہم اس کو ایز اے پارٹ ورڈ لکھیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نقطہ 5 اور توئے رے فے طرف. تو چاروں طرف، ہر طرف، یہ جیسے ورڈ ہے. طرفین، اگر ہم ایز اے پارٹ ورڈ اس کو یوز کریں تو طرفین کے طور پہ ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور ظاہر ہے. تو ظاہر ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا. اگر کسی ورڈ کے ساتھ لکھیں گے تو جیسے مظاہرہ، مظاہر العجائب، اس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے ایز اے پارٹ ورڈ. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور آئین عام ہے. عام ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا. اگر کسی ورڈ کے میں استعمال کرتے ہیں جیسے معاملات، معلومات عامہ، اس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے کسی ایز اے پارٹ ورڈ کے طور پہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور غین غیر ہے. تو غیر ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا. اگر ہم اس کو کسی ورڈ کے ساتھ لکھیں گے جیسے غیرت مند، تغیرات، تو ہم اس کو اس طرح سے ورڈز میں استعمال کریں گے ایز اے پارٹ ورڈ.
نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور پھر فرق ہے. تو فرق ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا, اور کسی بھی پارٹ ورڈ کے طور پہ یوز کریں گے تو فرقات جیسے ورڈ ہے, اس کو اس طرح سے ہم یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے نقطہ 5 اور بڑا کاف, 1 2 3 4 5 قریب. تو اس کو ہم ایز اے پارٹ ورڈ یوز کریں گے تقریبات, تقریباً وغیرہ, ایسے جیسے ہم لکھتے ہیں ایز اے پارٹ ورڈ یہ لکھا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور چھوٹا کاف 1 3. تو یہ کار کا کنٹریکشن ہے, کاف الف رکار. جیسے یہ ہم لکھیں گے کاریگری, ایز اے پارٹ ورڈ اس کو لکھیں گے کاریگری, کاروبار, کاروبار حیات, کاردار, اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور گاف گزار ہے. تو گزار ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا, اس کے ساتھ کوئی ورڈ کے پارٹ ورڈ کے طور پہ یوز کریں گے. تو جیسے گزارشات ہے, گزارش ہے, اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور لام لیجیے ہے. تو ہم اس کو ایز اے ہول ورڈ ہی یوز کریں گے. اگر ایز اے پارٹ ورڈ کسی ورڈ میں لام چھوٹی بڑی ہے, کسی ورڈ میں آ جاتے ہیں اینڈ پہ یا سینٹر میں, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ویسے عام طور پہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی ورڈ میں یہ آ جائیں. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور میم میم, یہ میر ہے. تو میر کو ہم ایز اے پارٹ ورڈ ہی یوز کریں گے. جیسے امیر ہے, تعمیرات ہے, تعمیر ہے, کشمیر ہے, اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور نون نظر ہے, نون زویر ہے. تو نون زویر کو ہم ایز اے ہول ورڈ لکھیں تو نظر کے طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے. اگر کسی پارٹ ورڈ کے طور پہ دیکھیں تو یہ منظر, منظر نگاری, اس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور واو, وار. تو وار ایز اے پارٹ ورڈ یوز ہوگا, تلوار, تہوار, وارث, اس طرح سے ہم ان کو یوز کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور چھوٹی ہے, گول ہے, 1 2 5, جس کے ڈوٹس ہیں کا کنٹریکشن ہے. تو بہت سے پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں. تو اس کو اس طرح سے ہم استعمال کریں گے. اگر ایز اے پارٹ ورڈ یوز ہوتا ہے کہیں پہ, تو جیسے کہیں کہیں یہ لفظ ہوتا ہے, تو ہم اس کو پہلے کاف لکھ دیں گے, پھر نقطہ 5 لکھیں گے, تو یہ کہیں بن جائے گا. اس کو ہم اس طرح سے پارٹ ورڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور یہ چھوٹی یہ ہے, 2 4, یقین. یقین ایز اے ہول ورڈ ہی یوز ہوگا, پارٹ ورڈ کے طور پہ یوز نہیں کر سکتے. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور 3 4, یوں, بڑھیے, یوں. تو یوں ایز اے ہول ورڈ یوز ہوگا. اور اگر کسی پارٹ ورڈ کے طور پہ ہم یوز کرتے ہیں تو وہ جیسے کیوں ہے, اور خوشیوں, خوشیوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح سے ہم اس کو ایز اے پارٹ ورڈ یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور تھے, 1 2 5 6, تھے واؤڑے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایز اے پارٹ ورڈ یوز کیسے کرنا ہے. جیسے ہتھیلی, ہاتھ, ہتھوڑا, اس کو ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں. ہتھوڑا, سوری, ہتھیلی نہیں, ہتھوڑا. ہتھوڑا میں ہم ہے لکھیں گے, نقطہ 5 اور تھے لکھیں گے, تھے واؤڑے کے لیے آگے ہم الف لکھ دیں گے. تو اس طرح سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 5 اور تھے, ٹھہر ہے. تو ٹھہر ایز اے ہول ورڈ ہی یوز ہوگا. کسی بھی سینٹینس میں ٹھہر آئے تو آپ نے نقطہ 5 اور تھے 1 3 5 لکھ دینا ہے. نقطہ 5 والے میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گئے. اگر سوری, نقطہ 5 اور 1 6, 6 دو چشمی, 6 کا جو کنٹریکشن ہے, 6 واؤڑے, چھوڑ. تو ایز اے پارٹ ورڈ ہم اس کو یوز کریں گے, چھوڑا یا چھوڑی یا چھوڑے, اس طرح سے ہم اس کو یوز کریں گے. اگر کوئی رہ گیا ہے سر نعیم یا مس رابعہ تو کائنڈلی ہیلپ کیجیے گا. کنٹینیو کریں. جی. نیکسٹ ہمارے پاس نقطہ 4 5 سے بننے والے نقطہ جی سر. 5 اور زیر اس میں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی. اب ٹائم شارٹ ہے, تو آئی تھنک ہم 4 5 والے کنٹریکشن کے بجائے ہم میتھ کی ریویژن کر لیتے ہیں, تاکہ بچے جو ہے وہ جو میتھ میں ان کے پرابلمس ہیں وہ ان کو میرا خیال ہے بہتر ٹھیک ہے. طریقے سے کریں.
ٹھیک ہے، تو نقطہ 4 5 سے بننے والے جو کنٹریکشن کا بھی سیم طریقہ کار ہے، جیسے ہم نے نقطہ 5 والوں کو دیکھا ہے تو اس کا بھی سیم طریقہ کار ہے. نیکسٹ ہم ایٹ کا دیکھتے کچھ ہیں. جز لفظ بھی ہیں اور کچھ کل لفظ بھی ہیں، تو جی جی یہ ہم اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں. ایکسکیوز می. جی 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 یقین لور پارٹ ورڈ کنٹریکشن بھی ہے، یقیناً، یقینی. جی 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 بالکل یقین ایسے ہی. یقین جو ہے وہ پارٹ Sorry. ورڈ یوز کیا جا سکتا ہے. معذرت، میں بتانا بھول گیا یا میرے مائنڈ سے اسکیپ ہو گیا. اچھا جی، مس رابعہ میتھ کا ریپیٹ کروائیں گے یا سر رحیل آپ ہی کروائیں گے؟ جیسے سر اگر آپ ایزی کروا سکتے ہیں تو کروائیے. آپ لوگ صرف نا ڈاٹس یا جو بریکٹس ہیں یا جو بھی ہیں وہ انہیں مختصر سا بتا دیجیے تاکہ بچوں کو ڈاٹس وغیرہ یا چیزیں تھوڑی کلیئر ہو جائیں، اور اسٹیٹمنٹ وغیرہ تو موسٹلی بچوں کو مین آتی ہے. چیزیں میرے خیال سے بریکٹس کا ہے. بریکٹس کا کنسیپٹ کس طرح سے کلیئر کروانا وہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، کیونکہ کہیں پہ میں غلط ہوا تو مس اینڈ پہ مجھے اینڈ پہ کریکٹ ہم کر نے ایک دو دیجیے. کوشچن لینے ہیں. جی کنٹینیو. تو جی اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں ہم بریکٹس کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے. 3 طرح کی ہمارے پاس بریکٹس ہیں. راؤنڈ بریکٹ ہے اور کرلی بریکٹ ہے، اور ہمارے پاس بڑی بریکٹ ہے جس کو ہم اسکوئر بریکٹس بھی بولتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی بریکٹ کیا سائن ہے جس کو ہم راؤنڈ بریکٹ بولتے ہیں. 1 to 6 اس کے ڈاٹس ہیں اوپن کرنے کے، اور 3 4 6 وہ کلوز کرنے کے. نیکسٹ جو ہماری پاس درمیانی بریکٹ جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں، اس کے 2 4 6 ہیں اوپن کے، اور 1 3 5 کلوز کے ہیں. اور اس کے سوری 1 2 3 5 6 اوپن کے ہیں اسکوئر بریکٹ، اور 2 3 4 5 6 کلوز ہیں. تو جیسے اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں کسی کویسچن کے اندر، کسی اسٹیٹمنٹ کے اندر لکھتے ہیں 4. جب میں ڈیجٹ بولوں گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ نمبر سائن کے ساتھ ہی لکھی جائے گی. 4 بریکٹ اسٹارٹ 1 to 6 وداؤٹ اسپیس. آگے ہم لکھیں گے 3 + 4 = 5، یا ہم لکھیں گے 3 اس کے بعد اسپیس دیں گے +4. آگے ہم نیکسٹ بریکٹ اسٹارٹ کریں گے وداؤٹ اسپیس 2 4 6. پھر ہم نیکسٹ اماؤنٹ لکھیں گے 75 - 54. آگے پھر ہم نیکسٹ جو ہے اسکوئر بریکٹ اسٹارٹ کریں گے 1 2 3 5 6. پھر نیکسٹ اماؤنٹ لکھیں گے 281 / 5. اس کے بعد ہم لکھیں گے = اس کے بعد ہم آگے آنسر لکھ کے تو تینوں بریکٹس کو کلوز کر دیں گے. سب سے پہلے ہم چھوٹی بریکٹ کو کلوز کریں گے 3 5 6. پھر ہم سینٹر والی بریکٹ کو کرلی بریکٹ کو کلوز کریں گے 1 3 5. اور اینڈ پہ ہم اسکوئر بریکٹ کو کلوز کریں گے 2 3 4 5 6. جی مس رابعہ کہیں غلط تو نہیں میں نے بول دیا؟ نہیں، کنٹینیو کریں آپ، بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم بریکٹس کو یوز کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ 3 4 5 جی وہ راؤنڈ بریکٹ کو کلوز کرنے کا سائن ہے. سب سے پہلے ہم راؤنڈ بریکٹ کلوز کریں گے، پھر سینٹر والی کلوز کریں گے 1 3 5 کے ساتھ، اور اینڈ پہ اسکوئر بریکٹ کو کلوز کریں گے 2 3 4 5 6. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا ڈیسیبل پوائنٹس. ڈیسیبل پوائنٹ کا سائن ہے √2. تو جیسے ہم لکھتے ہیں 2.135، 2 لکھیں گے نمبر سائن کے ساتھ، اوبیسلی 2 کے ساتھ ہم وداؤٹ اسپیس پوائنٹ لکھیں گے، اور اس کے بعد جو ڈیجٹس لکھیں گے وہ وداؤٹ نمبر سائن ہوں گے. 2.135 یا 1 2 3 جو بھی ہم نے لکھنا ہے تو وہ وداؤٹ نمبر سائن ہم لکھتے ہیں، پوائنٹ کے بعد جو بھی ہم لکھتے ہیں. تو اس کو ہم نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس اوور ہے جس کو ہم بٹا بھی بولتے ہیں، اس کے ڈاٹس ہیں 3 4. تو 3 4 کو بھی اسی طرح سے یوز کریں گے جیسے ہم نے ڈیسیبل پوائنٹس کو دیکھا ہے، جیسے 2/5 2/5 یا 2/4 3/6 7/8. تو ہم نمبر سائن لکھیں گے 7 لکھیں گے، اوور کا سائن دیں گے 3 4، آگے ساتھ میں ہم 8 لکھ دیں گے، یا جو بھی ہمارے پاس اماؤنٹ ہوگی وہ لکھیں گے.
اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کوما کو کہ جو کوما کے ڈوٹس ہیں وہ ڈوٹ 3 ہیں. تو یہ جو استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا جب آپ بیلنس چیک کرتے ہیں تو RS50 پوائنٹ ڈاٹ یا 000 بولتا ہے وہ, تو وہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے 50 کوما آگے 00 لکھا ہوگا 000, تو یہ 50,000 کے لیے یوز ہوگا. اگر ہم نے 1,000 یا 10,000 لکھنا ہے تو 10 لکھ کے آگے کوما دیں گے, آگے 00 لکھ دیں گے 00,000, یعنی کہ کوما جو ہے ہر 3 ڈیجٹس کے بعد یوز کریں گے ہم لوگ. تو یہ موسٹلی بڑی جو رقمیں ہوتی ہیں یہ وہاں پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ہر 3 ڈیجٹس کے بعد. پہلے ہم لکھیں گے جیسے ہم نے لکھنا ہے کہ 10 کروڑ لکھنا ہے تو 10 لکھیں گے, اس کے بعد کوما لکھیں گے, آگے جتنے زیرو ہوں گے 3 زیروز کے بعد ہم کوما لگاتے جائیں گے. اس کو ہم نے اس طرح سے یوز کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہائفن ہے. اب ایک اماؤنٹ ہے ہمارے پاس, کافی بڑی اماؤنٹ ہے. جیسے لکھتے ہیں کہ 20 ارب 10 کروڑ 5 لاکھ 25 لاکھ 50,555. اب یہ جب ہم لکھتے ہیں تو ہمارے پاس لائن ختم ہو جاتی ہے. لائن ختم ہونے سے پہلے ہمارے پاس جو اینڈ والا سیل بچے گا لائن کے اینڈ پہ, اس میں ہم ڈاٹ 5 لگائیں گے ہائفن کے لیے, اور نیکسٹ لائن میں جا کے آگے ہم اپنا جو باقی اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو ہم نے ہائفن کو اس طرح سے یوز کرنا ہے. جی مس رابعہ, اس کے علاوہ less than, greater than, not less than, not greater than. جی لیس دین اور گریٹر دین کے جو سائن ہے, لیس دین کے جو سائن ہے وہ 246 ہیں غالباً. مس کائنڈلی مجھے کنفرم کیجیے. جی 246. ہاں مس رابعہ آپ بے شک آپ جی ریپیٹ آپ, کر دیں. ہاں جی آپ ریپیٹ کر دیجیے. لیس دین چھوٹا ہے 246, اس کے ڈاٹس ہیں, ٹھیک ہے. لیس دین میں ہم ایسے کریں گے کہ ہماری جو چھوٹی اماؤنٹ ہے اس کو پہلے لکھیں گے اور بڑی اماؤنٹ کو ہم بعد میں, اور ان چاروں کو ہم کے ساتھ یوز کرتے ہیں. جیسے ہم نے اماؤنٹ ہے ہمارے پاس 3 لیس دین 7, تو 3 ہمارا چھوٹا ہے 7 سے. اسی طریقے سے اب گریٹر دین ہے, ٹھیک ہے. گریٹر دین میں ہمارے ڈاٹس ہیں 135. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہم نے بڑی رقم کو ہم نے پہلے لکھنا ہے, یعنی 7 کو ہم پہلے لکھیں گے اور 3 کو گریٹر دین کے بعد, کہ 7 گریٹر دین 3, کہ 7 جو ہے وہ بڑا ہے کس سے, 3 سے. ناٹ لیس دین ہے, ناٹ لیس دین مین کہ چھوٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ہم نے بڑی اماؤنٹ کو پہلے لکھنا ہے اور چھوٹی اماؤنٹ کو بعد میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ہم لکھیں گے 4 ناٹ لیس دین 2, 4 بڑا چھوٹا نہیں ہے 2 سے, 2 چھوٹا ہے نا 4 بڑا ہے. تو ہم نے یہ بتانا ہے ان کو, بچوں کو یہ بتانا ہے کہ 4 ہمارا چھوٹا نہیں ہے 2 سے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے, سوری اس کے ڈاٹس میں نے نہیں بتایا. ناٹ لیس دین کے ڈاٹس ہیں ڈاٹ 5, ایک سیل میں لکھیں گے, اگلے سیل میں ہم ڈاٹ 246. دین ہمارے پاس ہے ناٹ گریٹر دین ڈاٹ 5 135, یہ اس کے سائن ہے. اس میں بھی ہم لکھیں گے 8 ناٹ گریٹر دین, بڑا نہیں ہے اس سے 11 سے. 11 بڑا ہے اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ 8 جو ہے وہ بڑا نہیں ہے 11 سے. جی سر کنٹینیو کیجیے آگے, یا کوشچن لے لیں. اوکے, آئی تھنک میتھ کا بھی ہمارا کور ہو گیا. جی کوآرڈینیٹر ذرا ایکسس دے دیجیے. پہلے جاذب اور زوبیہ کے کوشچن ہم لیں گے, انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا. تو جاذب آپ اپنا کوشچن پوچھیے گا. سر میرا کوشچن 2 کو لے کے ہے کہ ہم نے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی, تو مائک کو قریب کیجیے ذرا اگر آپ ہینڈ فری یوز کریں. جی سر میرا سوال یہ تھا کہ میں سر ایک سیکنڈ. ہلو جی بولیں. سر میرا سوال 2 کو لے کے تھا کہ اگر ہم نے مثال کے طور پر کسی لفظ کو اینڈ پہ لکھنا ہے TOO, تو وہاں پہ بھی ہم 2 ریف یوز کر سکتے ہیں. نہیں, وہ وہاں پہ پورا لکھا جائے گا. TOO جہاں پہ بھی آئے گا وہ پورا لکھا جائے گا. یہ 2 صرف آپ نے ورڈ کے بالکل شروع میں اگر کوئی TO آ جاتا ہے, جیسے ٹو دا, ٹو پوائنٹ, ٹو گو, ٹو نائٹ,
to meet, ٹھیک ہے اس طرح. تو سر اگر 2 کے فوراً بعد کوما آ جائے تب بھی ہم 2 پورا لکھیں گے؟ 2 اگر کوما ہے تو پھر ہم 2 پورا لکھیں گے کیونکہ پھر کنٹریکشن ہم ڈال نہیں سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اور سر میرا ایک اور اگر سوال ہے بریکٹ کو لے کے. جی جی سر بریکٹ کے فوراً بعد اگر ہمارے پاس مثال کے طور پر آ جاتا ہے -4 تو جی وہاں ہم بغیر سیل چھوڑے مائنس لکھیں گے پھر ساتھ 4 لکھیں گے نا جی کہ جی وہاں سیل بالکل. چھوڑنا پڑے گا؟ نہیں جی مس صاحب. جی آپ سیل نہیں چھوڑیں گے, آپ سیل بغیر سیل چھوڑے لکھیں گے, یعنی بریکٹ سٹارٹ ہوئی ہے, بریکٹ سٹارٹ کے فوراً بعد آپ نے مائنس اور آگے 4 لکھنا ہے وداؤٹ اسپیس. جب بھی بریکٹ شروع ہونی ہے تو وہ بریکٹ ساتھ ہی لکھی جائے گی, اس کے بعد جو بھی ویلیو ہوگی وہ وداؤٹ اسپیس ہی لکھی جائے گی, یا کوئی سائن ہے جو بھی ہے. جی ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی مس زوبیہ آپ کا کوشچن تھا, کوئی آپ نے بالکل شروع میں ہینڈ ریز کیا تھا. زوبیہ اگر آپ ہیں تو کوشچن پوچھیے. سر یہی کوشچن تھا ابھی جو کلیئر ہو گیا سر, یہی کوشچن تھا. اوکے اوکے, کسی اور کا کوشچن ہے تو ضرور پوچھیں. کسی اور کا کوشچن ہے تو ہینڈ ریز کریں. اوکے آئی تھنک سب کو ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں. سو ہم آدھا منٹ ویٹ کر لیتے ہیں, اگر کسی کا ہینڈ ریز ہوتا ہے تو ہم اس کا کوشچن لے لیتے ہیں, ورنہ پھر انشاءاللہ گروپ جب اوپن ہوگا تو پھر اپنا آپ لوگ کوشچن. جی جی کسی کا مائک آن ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سعدیہ. سر مجھے ناٹ گریٹر دین کے نا وہ ڈاٹس بتا دیں میتھ کے. ناٹ لیس دین, ناٹ گریٹر دین کا پوچھا ہے نا. ناٹ گریٹر دین. اوکے .5. نیکسٹ اگلے سیل میں آپ لکھیں گی .135. گریٹر دین اور لیس دین کے یاد رکھیے, اور از ناٹ لیس دین اور از ناٹ گریٹر دین کے .5 کے ساتھ ہیں. جی مس سمرا. جی مس سمرا. سر میرا کوشچن لیس دین اور گریٹر دین کی سائنس کو یوز کرنے کے لحاظ سے ہے کہ جب ہم فار ایگزامپل کوئی بھی رقم لکھتے ہیں تو اس میں ہم جب فار ایگزامپل 4 لکھا ہے اس کے بعد ہم نے لیس دین لکھا ہے تو وداؤٹ اسپیس لیس دین لکھیں گے, اور اس کے بعد نیکسٹ ڈیجٹ لکھیں گے. ود اسپیس لکھیں گے, جیسے ہم ہول ورڈ لکھتے ہیں نا دونوں طرف اسپیس کے ساتھ, تو ہم ان کو بھی ہم ایز اے ہول ورڈ کے طور پہ جیسے لکھتے ہیں ویسے ہی لکھیں گے دونوں طرف اسپیس کے ساتھ. جی اور بریکٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے اسپیس دینی ہوگی اور اس کے بعد سائن. جی بالکل. جی احسان آپ کا ایک کوشچن. منٹ سر, جی ایک منٹ احسان. جی میں سمجھا. جو بریکٹ کے تو سائنز چلیں, اگر ٹائم نہیں ہے تو ریپیٹ نہ کریں بے شک ان کے ڈاٹس, لیکن ایک چیز میں کلیئر میں نے کرنی تھی کہ ہر اماؤنٹ میں یہ تینوں بریکٹ لازمی یوز کرنے ہوتے ہیں, اور دوسری چیز ان کا پرپز کیا ہے. آپ اس حوالے سے دوبارہ گروپ میں کوشچن پوچھ لیجیے گا, انشاءاللہ پھر نا اس کا آپ کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں گے. اوکے تھینک یو. جی احسان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے کہنا تھا اگر تھوڑا سا ٹائم ہے تو تھوڑا سا عربک کا ایکسپلین کر دیں گے. عربک کا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں سر؟ ہم نے آپ کل کیا کس چیز کی جو کال والا لیکچر ہے اس کا ہم دوبارہ سے ریپیٹ کریں گے, اور ٹیسٹ میں کال والے لیکچر کے حوالے سے جو عربک کا کل والا لیکچر تھا ٹیسٹ میں اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن نہیں دیا جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا سر, بس مجھے یہی کنفیوز تھا. تھینک جی یو. اوکے, جو کل والا لیکچر ہے ٹھیک ہے. جی سر. اوکے. جی کسی اور کا کوشچن ہے؟ لاسٹ کوشچن ہم لیں گے. جی صرف عربک کا ریپیٹ کیا جائے گا, باقی نقطہ 4-5 سے بننے والے مخففات نہیں کیے جائیں گے, ٹھیک ہے. ان سے کوشچن بھی آئیں گے کل والے ٹیسٹ میں.
ओके जी, आई थिंक अब किसी और का क्वेश्चन नहीं है. अगर किसी का होगा भी तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं. बाकी जो आपकी सजेशंस हैं वो टीम तक पहुंच चुकी हैं. इंशाल्लाह वाले से भी जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको हमारी कोऑर्डिनेटर ग्रुप में बता देंगी. और जो टेस्ट वगैरह लेना है वो कैसे लेना है, कितने डेज दिए जाएंगे, वो भी कोऑर्डिनेटर आज ही आपको बता देंगे इंशाल्लाह तमाम डिटेल्स. सो आप लोगों ने ग्रुप को लाजमी फॉलो करना है आज. वैसे भी आप करते हैं लेकिन आज लाजमी कर लीजिएगा. ओके जी, थैंक यू सो मच. इसी के साथ ही हम अपनी आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं. अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में याद रखें. अल्लाह निगहबान. सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़. बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है. सूरह अन-नजम आयत 39. हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे. सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org. हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए.